آنے والے دنوں میں شہباز شریف بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، سنا ہے بلاول صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی ایک کیس بن رہا ہے، تو یہ سارے گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سارے اندر ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے سٹاک مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا؟ دیکھیں بات اس کی نہیں ہے، اگر آپ اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے، ان کے باہر رہنے کی وجہ سے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندر جائیں گے، یہ کورٹس کا اور جو ادارے ہیں ان کا کام ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے باہر رہنے سے جو ہے تو پاکستان کی اکانومی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی، تو یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں انفر یہی ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب تاریخ کا جو ایک ورک ہے نا وہ پلٹ رہا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان اس طرح چل ہی نہیں سکتا جس طرح کی چلتا آیا ہے، جس میں کہ پیٹرنیج ہو، جس میں رینٹ سیکنگ ہو، جس میں کہ لوگ اپنے ان کے ساتھ جو سیاست ہے وہ جو ہے تو ایک بزنس بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ کتنے جو سیاستدان ہیں اور بھی ہوں گے اور اداروں میں بھی ہوں گے، لیکن جو سیاستدان ہیں ہم نے دیکھا ہے سائیکل پہ آئے تھے اور آج کل ارب پتی بن گئے، یہ کیسے ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں، کوئی ایک مثال دیں گے؟ نہیں دیکھیں مثالیں ایک ہوں، کون سیاستدان سائیکل پہ آیا تھا اور ارب پتی بن گیا؟ دیکھیں جب وہ سائیکل پہ آئے تھے تو یہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے۔ مثال دیں گے تو وہ سارے ان کے ساتھ ہیں۔ نہیں دیکھیں سارے کاش ایسی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں جی اب یہ بات کہنا اپنے نالج کے لیے اس کی نہیں، دیکھیں یہ آرگومنٹ دینا کہ ہم نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، دیکھیں ہاں نفرت ہے، ہمیں کرپشن سے ہے، ہمیں نفرت ہے ہر اس کام سے جو کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالے، جو پاکستان کی معاشی اور جو اس کی جو ایک جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں شغاف لگائے، یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اس سے نفرت ہے۔ ہمیں انڈیویجولی کیا رانا صاحب سے میری نہ کوئی وہ ہے، نہ خان صاحب کی کوئی ان کے ساتھ دشمنی ہے، نہ زرداری صاحب کے ساتھ دشمن ہے۔ یہ دیکھیں یہ اب پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کی بات، ٹیکسز کیسے نہیں ہوں گے، بڑھیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل حکومت یہ پولیٹیکل کاسٹ اسیوم کرنے کے لیے تیار ہوگی کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو کہ عوام میں پاپولر نہ ہو؟ لیکن جو حکومت بچانے کے لیے جو کہ انہوں نے کیا کہ 100 روپے کی چیز 70 روپے میں بیچی، 100 روپے کی چیز 60 روپے میں بیچی، اپنے من پسند لوگ لگائے وہاں پہ، اور ایک کرپشن اور نااہلی کا ایک بازار گرم کیا، تو ہم اس کو تو یہ دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ہمارے پاکستان کی بدقسمتی یہی ہوتا ہے، ان کے تو پیسے جائیدادیں باہر ہیں، ہم لوگ جو کہ ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو اب وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں جن کے احساس باہر نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے الٹیمیٹلی جو غریب عوام ہے، مڈل کلاس ہے، وہ ہی برنڈ بیئر کرتی ہے، یعنی وہی اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ لیکن اسی لیے بہتر یہی ہوگا آپ کے سوال کے انیشل جواب میں کہ یہ ان لوگوں نے all those who are responsible be it from our party، جو بھی ہیں جس نے اس ملک کو، چاہے وہ آج اس گھر میں رہ رہے تھے آج دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں، doesn't matter، وہ they have to pay اس قوم کو یہ جو ٹیکسز کی اور جو غریبوں کی اور جو فیوچر جنریشنز کو، اس ملک کی سالمیت کو، اس کی سوورینٹی کے داؤ پہ لگا دی ہے۔ ہم کیسے انڈیپینڈنٹ، ہماری فارن پالیسی کیسے چل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو بھی ہوئی ہے، تو آج جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ظفروال میں جو ایک خطاب کیا ہے تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو رابطہ عوام مہم ہے وہ شروع کر دیا، تو کیا سمجھیں کہ انہوں نے تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے یا ابھی باقاعدہ آغاز کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تحریک کا اعلان یا اس فیصلے کی پابند ہوگی جو فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھ کے ہوگا، اور وہاں پہ ایک مسلم لیگ نون کا ایک سٹانس ہوگا، لیکن بعد میں جو کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج ایک بالکل ہیومن جو ہے وہ پہلو پہ وہاں پہ وہ گئی ہیں، لیکن جب وہ گئی ہیں اس جگہ پہ تو لازمی بات ہے پھر لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ ان سے جو ہے وہ خطاب کریں، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بات کی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس بجٹ میں جس قسم کے انہوں نے ٹیکسیشن کی ہے اور جس قسم کے انہوں نے وعدے کیے ہیں، اور جو آگے نظر آ رہا ہے ہر اکانومسٹ کو جو بھی اکانومی کی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے جو ہے وہ بربادی ہوگی، تو اس میں اگر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس میں اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتی اس نااہل اور نالائق ٹولے کو حکومت سے علیحدہ کرنے کا اور ان کے خلاف باہر نکلنے کا، تو پھر لوگ خود بخود نکل آئیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کی مولانا فضل الرحمان سے گفتگو ہوئی، خورشید شاہ صاحب نے بھی ان سے بات چیت کیا، کوئی طے ہوا ہے کہ وہ کب آ کے ملیں گے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب آج کراچی گئے ہیں، تو وہ میری ان سے جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی تھی، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں 14 کو واپس آؤں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ 15 کو میں
بلاول بھٹو صاحب سے بھی اور میاں شہباز شریف صاحب سے بھی. انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر 15 کو اویلیبل ہوں تو میں ان سے مل کے جو اے پی سی کی تاریخ ہے اس کا جو ہے وہ تعین کرنا چاہتا ہوں. اور ان کا یہ خیال تھا جو انہوں نے بات کی کہ جون کے آخری ہفتے میں یا عشرے میں، عشرہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہو جائے. آخری جون کے آخری عشرے میں؟ آخری عشرے میں یعنی کہ 20 سے آنورڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی کچھ ہوگا؟ نہیں، اگر 20 کو 21 کو 22 کو میٹنگ ہوتی ہے تو جس دن بجٹ پاس ہونا اس دن بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کا پھر لگتا یہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ جس دن بجٹ پاس ہونا ہے اس دن کچھ کیا جائے؟ نہیں، یہ ہمارا لگنے یا لگانے والی بات نہیں. یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہاں پہ تمام جو جماعتیں ہیں، اب دیکھیں جو یہ ہماری بجٹ سے پری بجٹ جو کانفرنس ہوئی ہے اس پہ جس قسم کی بات وہاں پہ تمام پارٹیز کے سربراہوں نے کی ہے، چانڈیو صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو اس سے تو ایک تو یہ امید پیدا ہو گئی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ورکنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان ورکنگ کنڈیشن میں آپ کام کر سکتے ہیں. وہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس بجٹ کے اوپر جو ہے وہ نمبر آف ووٹ جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو بجٹ پاس کروانے کے لیے مطلوبہ ووٹ ان کے پاس نہ ہوں. جی چانڈیو صاحب اب اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں. صورتحال ایسی ہے، لیکن میں آپ کو کیونکہ سینٹ تو میٹر نہیں کرتا نا، قومی اسمبلی میٹر کرتی نہ ہے. کریں، لیکن ان کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے. یہاں جن کے معاملات ہوتے ہیں ان کی اپنے پورے ملک میں اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ہمیں احتساب سے خوف اور ڈر نہیں ہے اگر وہ احتساب ہے تو، لیکن اگر آصف صاحب کی گرفتاری سے ایک دن پہلے ایک سیاسی خانہ بدوش کہیں کہ کل صبح کو زرداری صاحب گرفتار ہو جائیں گے اور واقعی گرفتار ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب عدالت بھی ان کے کہنے پہ کام کر رہی ہے، نیبین کے کہنے پہ کام کر رہی ہے. کوئی احتساب نہیں ہے، انتقام نہیں. وہ وزیر ہے، آپ گردن بعد میں ہلائیں. نہیں وہ وزیر نہیں ہے. صحیح وہ وزیر ہے؟ نہیں وہ وزیر نہیں ہے، معاون ہے، وہ معاون خصوصی ہے. بس میں یہی چاہ رہا ہوں آپ ہی نام لے لیں، آپ ہی پہچان لیں کہ سیاسی خانہ بدوش کون ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک واضح بتاؤں. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. ہاں، آصف بلاول صاحب نے اس کی صدارت کی. عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے پورے صوبوں میں تیاری ہو رہی ہے، سندھ میں کمیٹیاں بن رہی ہیں، اور جب سے ہم بنے ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی تحریک تو پھر سندھ میں ہی چلے گی، کیونکہ پنجاب کے کچھ شہروں میں جو مظاہرے ہوئے ہیں کسی میں 10 لوگ تھے، کسی میں 12 لوگ تھے. میں ایمانداری کی بات بتاؤں، آپ بڑے صاحب علم ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہے اس کی. نہیں، ایم آر ڈی کی جب موومنٹ چلی تو کہاں کتنے لوگ جمع ہوئے تھے. کل میں نے اجلاس میں کہا ہے بلاول صاحب کے کہ ہم جو ہمارا گڑھ تھا ضلع، وہاں 4 آدمی نہیں جمع ہوئے، لیکن وہاں جتنی آگے لگی، لوگ مرے جتنے، وہ دیکھیں نا مقابلے جو ہوئے. ابھی بھی کہتا ہوں پنجاب کا ایک بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں جیالہ نہ ہو. اور جو بھٹو کے لیے جنہوں نے جانے دی اور بی بی کے لیے، ان کی نسلیں ختم نہیں ہو گئی ہیں. ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہماری صوبے کی پارٹی سے کوتاہیاں ہوئیں، لیکن وہ لوگ موجود ہیں. اور یہ جو بحران لا رہے ہیں نا، جو سوئے ہیں وہ بھی اٹھ پڑیں گے، اور ایسا ماحول بننے جا رہا ہے جسے ہمارا ایم آر ڈی میں چلا شرط لگ گئی، اور بچے شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم آپ والدین اس موومنٹ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں. انہوں نے قیامت کر دی ہے. اب آپ کی زندگی زہر ہو گئی ہے. ہم نہ بھی بولیں، میں کہتا ہوں سیاسی پارٹیاں عوام سے غداری کریں گی اگر آگے نہیں آئیں گی تو. اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، میں آپ کی ٹی وی پہ بول رہا ہوں. دیکھیں جی، عوام جب بے چینی سے انتظار کرے، تڑپتے رہیں، اور قیادت آگے نہ ہے، چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں. اور قیادت آگے نہ آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر ملک میں جہاں آپ سمجھتے ہیں بہتری آئی ہے، میں انقلاب کی بات نہیں کرتا. ہر دور میں انقلاب ایک نئی شکل سے آیا. جب پورے ایک بھی ایسا طبقہ نہیں جو ریاست کے ظلم و جبر سے آزاد ہو، تو لوگ تو نکلیں گے نا. جو پارٹی نہیں کرے گی رہنمائی، جو پارٹی عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، پھر وہ نام نہیں رہے گا، ہو جائے گی. وہ نہیں رہے گا.